بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کا دریا ہے جاری ان کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وإیاک نعبد وإیاک نستعین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، واولیاء اللہ لا خوف علیہم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، یاد رکھیے، ایک ہے جسمانی اور ایک ہے روحانی۔ لیکن انسان صرف جسمانی چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے اور روحانی معاملات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، دو پہلو ہے اور ان دونوں ہی پہلوؤں میں ہمارے مقاصد بھی ہے، ہماری ضروریات بھی ہے، ہماری فطرت بھی ہے، ہمارا رزق بھی ہے، ہماری تکلیفیں، ہماری بیماریاں، ہمارا سکون، ہماری بے چینی، ہر چیز ان دونوں پہلو میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے سب سے پہلے کہا کہ دونوں کے اپنے مقاصد بھی ہے، تو شریر کا، جسم کا مقصد ہے کہ اسے فٹ رہنا ہے، تندرست رہنا ہے، تبھی انسان اپنے سارے کام کر پائے گا۔ اور اسے فٹ رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی ہمیں اچھی چیزیں کھانا ہوگا اور بری چیزوں سے دور رہنا ہوگا، جیسے شراب اور نشہ وغیرہ۔ ٹھیک اسی طرح انسان کا روحانی مقصد یہ ہے کہ اسے اپنی روح کو پاک رکھنا ہوگا، تبھی وہ اچھائی کو سمجھ پائے گا اور اس پر عمل کر پائے گا۔ ورنہ اگر روح پاک نہیں ہے تو اسے اچھی باتیں نہ سمجھ آئے گی اور نہ اس کے دل میں ایمان اترے گا۔ تو روح کو پاک رکھنے کے لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلا معاملہ جو ہے روح کی اصلاح کے لیے، وہ ہے اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت۔ اور اگر اور آسان لفظوں میں کہوں تو کسی اللہ ولی کی صحبت، کسی کامل پیر کی صحبت میں رہنا ہوگا، جن کی روح پاک ہے، کیونکہ جب ہمارا قلب ان کے قلب کے نزدیک ہوگا تو ان سے ہمیں فیض ملے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں حلال اور طیب رزق کھانا ہوگا۔ اب ان دونوں میں آپ کو فرق سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے حلال کھانا، مثال کے طور پر شراب حرام ہے اور خنزیر حرام ہے اور مردار جانور کا گوشت حرام ہے اور وغیرہ وغیرہ، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جو شریعت میں حرام ہے، تو ان ساری چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں کا کھانا حلال ہے۔ تو یہ ہو گیا حلال کھانا۔ لیکن اب طیب کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں جو آلریڈی ایک مسلمان کے لیے حلال ہے، اسے کھانے کے لیے بھی اسے حلال پیسہ کمانا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان ایک اناج کا دانہ بھی کھا رہا ہے لیکن اس کا پیسہ حرام ہے، تو وہ کھانا اس کا طیب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی خنزیر تو حرام ہے لیکن بکرا حلال ہے، پر اگر بکرا سود کے پیسے سے خرید کر کھایا جا رہا ہے تو وہ بکرا طیب کھانے میں شمار نہیں ہوگا،
تو یاد رکھیے روح کی پاکیزگی کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو حلال اور طیب رزق کھانا ہوگا۔ یہ میں آپ کو روحانی معاملات ٹھیک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنی روح کو پاک رکھ سکتے ہیں، اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، جو کہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ تو جسم کا خیال تو ہر انسان رکھتا ہے، لیکن روحانی معاملات کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، جبکہ ایسا کرنے سے آپ کی مکمل اصلاح اور تربیت کبھی نہیں ہو پائے گی۔ تو یاد رکھیے، اگر انسان اچھے سے اچھا کھانا کھاتے جائے لیکن اگر وہ حلال اور طیب نہیں ہے تو اس سے اس کا جسم اور شریر تو مضبوط ہوتے جائے گا، لیکن اس کی روح کبھی پاک نہیں ہوگی اور وہ روحانی مرض اور بیماری کا شکار ہوتا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ روحانی مرض اور بیماری کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تیسری شرط بتا دوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی ذات کو بخیلی سے دور رکھنا ہوگا، کسی بھی قسم کی بخیلی سے، اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمیں صدقہ دینا ہوگا۔ صدقہ دینے کی عادت پیدا کرنا ہوگا، یعنی بار بار جتنا ہم سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ اور وقتاً با وقتاً ہمیں خود کو صدقہ دینے کا عادی بنانا ہوگا۔ اس سے ہماری مال کی بخیلی دور ہوگی، جو ایک بہت بڑا نسخہ ہے روح کو پاک رکھنے کا، کیونکہ مال کی چاہت اور پاک روح دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح بخیلی کبھی پاک روح میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن بخیلی صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی، یعنی صرف پیسوں سے اور مال سے بخیلی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انسان کسی بھی معاملے میں بخیل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے، پر اس انسان کا دل نہ کرے کہ وہ اپنا کھانا اس کے ساتھ بانٹے، اس کے ساتھ شیئر کرے، تو یہ بھی بخیلی کی نشانی ہے۔ تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بخیلی کے اندر آتی ہے وہ ختم کرنا ہوگا اپنی ذات سے۔ یہ تیسری شرط ہے روح کو پاک کرنے کے لیے، یاد رکھیے۔ اب میں آتا ہوں اس بات پر جہاں میں نے روحانی مرض اور بیماری کا ذکر کیا تھا۔ دیکھیے، جب آپ کی روح پاک نہیں ہوگی، یعنی جب آپ اس کی تربیت نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اس کے اندر بھی مرض اور بیماریاں پیدا ہونے لگے گی۔ اب وہ کون سی بیماریاں ہیں جو روحانی ہوتی ہے، تو ان میں سے جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ کامن ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ساری بیماریاں ہوگی، لیکن میں کچھ چند بیماریوں پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی روحانی بیماری ہے حسد اور کینہ، یعنی جو انسان اپنی روح کو پاک نہیں رکھے گا وہ فوراً حسد اور کینہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ دونوں بیماری پیدا ہو جائے گی، اور دونوں ہی بہت بری ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ حسد رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر، ان کا مال دیکھ کر، ان کی ترقی دیکھ کر جلتا ہے اور ان سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن کینہ رکھنے والا اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف جلتا نہیں ہے اور آگے بڑھنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان برباد ہو جائے، نشت و نابود ہو جائے۔ اب آپ خود سوچئے، کسی کی بربادی کی تمنا رکھنا ایک پاک روح کی نشانی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اس کیٹیگری میں ایک اور چیز شمار ہوتی ہے، اور وہ ہے بغض رکھنا۔ بغض بھی انسان کو برباد اور تباہ کر دیتا ہے۔ خیر، بہرحال، تو اب دوسری روحانی بیماری کیا ہے؟ دوسری روحانی بیماری ہے غصہ، نفرت اور مایوسی۔ یعنی جس انسان کی روح پاک نہیں ہوگی، اس کے اندر یہ علامات پائی جائے گی کہ اس انسان کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ فوراً آئے گا، اور وہ کبھی لوگوں سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ اس کا مزاج نفرت والا ہوگا، اور وہ ہمیشہ اپنے حال پر، اپنی زندگی کو لے کر مایوس ہی رہے گا۔ یہ نشانی ہے، علامت ہے روحانی بیماری کی۔ یہ ساری باتیں بڑے غور سے سنیے اور نوٹ ڈاؤن کریے تاکہ آپ کو خود کی اصلاح کرنے میں کام آئے۔ اور تیسری ایک قسم کی روحانی بیماری یہ ہے
جو سب سے زیادہ عام بھی ہے اور بدتر سے بدتر بھی ہے، وہ ہے لالچ اور تکبر۔ جس بھی انسان کی روح پاک نہیں ہوگی اس انسان کے اندر لالچ بہت ہوگا اور اسے اپنی ذات پر تکبر بہت ہوگا۔ وہ دوسروں کو اپنے سے کم ظرف سمجھے گا، اور تکبر کرنے والے کی تو اللہ سے ڈائریکٹ جنگ ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ چند روحانی بیماریاں ہیں جو سب سے زیادہ کامن ہیں۔ تو ہر ایک انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کو ٹٹولے اور دیکھے کہ وہ خود کتنا پانی میں ہے، اور فوراً رجوع کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی روح کی اصلاح کرے۔ اور بھی بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں، جیسے بار بار جھوٹ بولنا، شہوت کا زیادہ حاوی ہو جانا، فحاشی چیزوں میں دل لگنا وغیرہ وغیرہ، کئی ساری بیماریاں ہیں روحانی۔ لیکن میں نے جو سب سے اہم پوائنٹس ہے وہ آپ کو بتا دیے۔ اور روح کی اصلاح کرنا، اس کا جو طریقہ ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں روح کی اصلاح کرنے کی، لیکن میں نے ان میں سے 3 چیزوں کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے، جو میں نے شروعات میں کہا تھا۔ اول تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یعنی کسی اللہ ولی کے، کسی کامل پیر کے، اور دوسرا حلال اور طیب رزق کھانا، اور تیسرا جو میں نے بتایا تھا وہ تھا اپنی ذات سے بخیلی کو ختم کرنا۔ یہ پوائنٹ جو ہے بخیلی والا، یہ پوائنٹ جو ہے اس پر میں زیادہ زور ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ اس کا تعلق صدقہ دینے سے ہے، اور صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اتنے فوائد ہے، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی بھلائیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ میں اپنے علم سے اور اپنے عقل صلاحیت سے آپ کو بتا نہیں سکتا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ صدقے کا راز جس کے دل میں اللہ نے کھول دیا، سمجھ لیجئے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ صدقہ آپ کی جسمانی اور روحانی دونوں مرحلوں میں کام آئے گا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ تک فرما دیا کہ صدقہ انسان کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ میں نے روحانی بیماریوں میں جتنی بھی چیزیں بتائی، جتنی بھی اس کے مرض بتائے، وہ سارے کے سارے صدقہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے، صدقہ اکیلا ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ صدقہ صرف کسی کو پیسہ دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ ایک بہت بڑا تصور ہے، ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنا خالص اللہ کے لیے، بنا کسی فائدے کے، یعنی اس کام کے بدلے میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ کام آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ کام آپ کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے، اپنے من سے کر رہے ہیں۔ اگر یہ 3 باتیں اس کے اندر ہے تو وہ کام آپ کا صدقے میں کاؤنٹ ہوگا، اسے کہتے ہیں صدقہ۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے دعا کر دینا، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کسی کے لیے دعا کر دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان کسی کے لیے دعا کرے گا تو اس کے اندر سے حسد ختم ہوگی۔ پھر کسی بھی علم کو، کسی بھی نالج کو، کسی بھی علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور پھر کسی بھی شخص کو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کے طرف مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ اور اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے کسی کی ضرورت کو پوری کر دے گا، گویا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ پھر کسی کے لیے اپنا وقت نکال لینا بھی ایک صدقہ ہے۔
اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی ایک صدقہ ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا بھی ایک صدقہ ہے، گناہوں سے دور رہنا بھی ایک صدقہ ہے، نرمی سے بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ اللہ بہت پسند فرماتا ہے، نرمی، شفقت، محبت۔ پھر کسی کو معاف کر دینا بھی ایک صدقہ ہے، اور اپنے مومن بھائی کو عزت دینا بھی ایک صدقہ ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اور راستے پر سے کسی نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو ان ساری چیزوں پہ اگر عمل کیا جائے تو روحانی ساری بیماریاں آپ کی دور ہوتے چلے جائے گی۔ یہ سارے کا کنیکشن جو بن رہا ہے نا، یہ آپ اس پہ اگر غور کریں گے، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اگر اسے انسان اپنے عمل میں لے کے آئے زندگی میں تو اس کی روحانی بیماریاں دور ہوتے چلے جائے گی، اس کی روح پاک ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج کی ٹاپک میں صدقے کے اوپر زیادہ زور ڈالا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھ لے کہ صدقہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جس پر عمل کرنے سے ساری مصیبتیں ٹل سکتی ہے اور ساری رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ عمل آپ کے ایمان کو بھی کامل بنا دے گا اور اللہ کی رضا کے دروازے بھی کھلوا دے گا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کو بھی ختم کر دے گا، آپ کی تقدیر کو بھی بدل دے گا۔ اور اب کیا فضیلتیں بتاؤں اس سے زیادہ صدقے کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اور مقصد یاد رکھیے، مقصد یہ کہ آپ کے اندر بخیلی ختم ہو جائے، اور وہ تب ہوگا جب آپ اپنا مال خرچ کرو گے۔ اسی لیے سب سے افضل صدقہ کسی انسان پر یا کسی اچھے کام پر اپنا مال خرچ کر دینا ہے۔ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھو تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار مال خرچ کرنے کی ترغیب کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، انفقوا مما رزقناہم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے مال کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ رزق کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ رزق میں سب کچھ شمار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تقوی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے عزیز ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، اس میں سے خرچ کرو۔ پھر اللہ نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ یہاں پر اللہ نے مال کا لفظ استعمال کیا۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات و دن، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم اجر ہے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس دانے میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر عطا کرے۔ سبحان اللہ، کیا مثال دی ہے میرے رب نے۔ یعنی اس دانے کی مثال کہ وہ دانے میں سے 7 بالیاں نکلے گی، اس میں سے پھر 100 دانے نکلیں گے، پھر اس کی 7 بالیاں، ایسا کرتے کرتے یہ لامحدود بن جائے گا۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ صدقے کا بدلہ جو ہے وہ لامحدود ہے۔ ایک تو یہ مثال بھی اللہ دے رہا ہے لامحدود کی، اس کے بعد فوراً اللہ کہتا ہے اس آیت میں کہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھا کر دے۔ اب اس سے زیادہ بڑا چڑھا کر دینے کا وعدہ اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ قربان جاؤں میں اللہ کے کلام پر۔ تو آج کے اس ٹاپک کا مورل آف دی سٹوری یہ ہے کہ ہر انسان کو، خاص کر کے مسلمان کو، اپنے اندر صدقہ کرنے کی عادت پیدا کرنا ہوگا، جس سے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ان کو خود اپنی زندگی میں اس کے فائدے نظر آنے لگیں گے، ان کی مصیبتیں ٹلے گی، ان کی پریشانیاں دور ہوگی، ان کی جتنے بھی مسائل ہیں، دنیاوی، آخری، جسمانی، روحانی، گھریلو، ہر چیز، میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ صدقہ دینے کی عادت رکھیے اور دل کھول کر خرچ کریے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے بھی ہر انسان کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، تو انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا خود احساس کرنا ہوگا کہ مجھ پر کتنی ذمہ داری بنتی ہے،
گھر کو لے کر، پڑوسیوں کو لے کر، سماج کو لے کر، لوگوں کو لے کر، امت کو لے کر ہر چیز کی فکر کرے اور اپنی ذمہ داریوں پر کھرا اترے، اور اتنا ہی اپنے ہاتھوں کو وسیع کرے، اور خرچ کرنے میں سخی بننا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتا ہے اور بخیلی کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی لوگ جو ہے وہ کسی کامل پیر سے اگر وہ مرید ہے تو ان سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر مرید کی بھی جو ہے اپنے پیر کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ مرید کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ پیر و مرشد کا کس طرح مجھ پر سایہ ہے، مجھ پر فیض ہے، کس طرح وہ میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں بنا میرے جانے، بنا میرے خبر میں آئے۔ جب میں گناہوں میں پڑنے والا ہوتا ہوں، جب کوئی مصیبت، کوئی غلط فیصلہ لینے والا ہوتا ہوں، تو کس طرح وہ اللہ سے دعا کر کے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ تو ہم ان کا بدلہ تو کبھی ادا نہیں کر سکتے، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، اگر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں تو بھی ان کا پائی کا بدلہ بھی جو ہے ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو مرید کو جو ہے اپنی پیر و مرشد پر جو ہے اپنی ذمہ داری نبھانے کی حیثیت سے، نہ کہ صدقے کی، اس معاملے میں صدقہ لفظ میرے نظر میں جو ہے یہ الفاظ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ ایک ذمہ داری کے تحت بولے اسے دل کھول کر خرچہ کرنا چاہیے، اللہ اسے اور نوازے گا، اور نہ کہ ایک ایسا مرید بننا چاہیے جو اپنے پیر کے دامن میں جا کر، جھولی میں جا کر بیٹھ جائے اور دو میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان سے پیسہ ایٹنا چاہے، کہ پیر خوشی سے جو ہے ان کو پیسہ دے نکال کر۔ یہ کام جو ہے نا، یہ لالچ اور تکبر کی نشانی ہے، یہ ایسے انسان کی روح جو ہوتی ہے نا وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک کامل پیر کی صحبت میں بیٹھ کر بھی اگر آپ کی روح جو ہے وہ پاک نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ آپ مال کے پیچھے لگے پڑے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ بند مٹھی آپ پیر کے ہاتھ میں تھما دے، آپ پیر کے ہاتھ میں جو ہے اپنی خدمت پیش کرے، اپنی مریدی ثابت کرے، اپنی ذمہ داری اس کو دے، اور وہ کسی کے کانوں کان پتہ نہ چلے کہ آپ نے اسے دیا ہے، تب اللہ آپ کو ایسا نوازے گا، میرا دعویٰ ہے اس بات پر۔ تو وہ انسان نہ بنے جو بلکہ اپنے پیر سے ہی جو ہے مال ایٹے اور ان سے ہی جو ہے لینے کی کوشش کرے، بلکہ وہ مرید بنے جو اپنے پیر کی خدمت میں سب کچھ لٹانے تیار ہو جائے۔ تو اللہ اسے جو ہے اس دنیا میں بھی بادشاہ بنا کر رکھے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اسے بہت اجر عطا کرے گا۔ تو اسی بات پر جو ہے میں آج کے لیے اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے اس بیان میں جو غلطی اور کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جن کا بے مثالی فیض، جن کا بے قرار، حضرت غلام محی الدین بے ریا کے واسطے فیض کا دریا ہے جاری، جن کی اعلیٰ ذات سے حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے